السلام علیکم سارے بھائی، میری طرف سے سب کے اوپر سلامتی ہو۔ اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت فرمائے اور اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کی شفاعت نصیب ہو۔ آج سپریم کورٹ بار کونسل کا بیان پڑا ہے، بہت خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو یہ فیصلہ آیا ہے یہ اسلام کے منافی ہے، قرآن و سنت کے منافی فیصلہ آیا ہے۔ اس میں کئی شکے جو ہیں وہ قرآن و سنت سے متصادم ہیں نا، تو قادیانی ہے ہی کافر ہیں، مرتد ہیں، اللہ پاک کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے منکر لوگ ہیں، تو ان کو بار بار آپ کیوں اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ وہ ہے ہی منکر ہیں، وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، تو ہم ان کو نہیں مانتے۔ صاف سی بات ہے، جو کافر ہے ہم ان کے کافر ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے۔ کافر کا مطلب ہے نہ ماننے والا، تو وہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہوں کو آخری نبی نہیں مانتے، آپ پر ختم نبوت مکمل ہو گئی ہے، وہ نہیں مانتے، تو وہ کافر ہیں۔ تو کافر یہی ہوتا ہے کہ نہ ماننے والا، تو جو کافر ہیں ہم ان کے کافر ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے۔ ہم تو اپنے سیدھے سادہ اسلام ہے ہمارا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ جی آخری نبی ہیں، آپ کے اوپر نبوت رسالت مکمل ہو گئی ہے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، نہ کسی رسول نے آنا ہے، نہ کسی پیغمبر نے آنا ہے، آپ پر سب کچھ مکمل ہو گیا۔ اب ولایت کا دور ہے، حضرت علی شیر خدا سرکار سے ولایت چلی ہے، تو یہ تا قیامت چلتی رہے گی نا۔ تو اب جو بھی آئے گا اللہ کا ولی آئے گا، اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کا امتی فقیر ہوگا، ان کا ماننے والا ہوگا، تو اب تو ولیوں کا ہی دور ہے، اور قیامت تک ولی آتے رہیں گے، کوئی نہیں روک سکتا ولایت کا سلسلہ آنے سے نا۔ تو ہمیں تو انتظار ہے، آخری امام آئیں گے کیا، آئے ہوئے ہیں، موجود ہیں، ادھر صرف غائب میں ہیں، پردہ غائب میں ہے، حضرت امام مہدی علیہ السلام، تو انہوں نے آنا ہے تو سارا سچ جھوٹ پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی امامت میں نماز پڑھنی ہے، ان کا بھی ظہور ہونا ہے، تو ساری حقیقت کھل جاتی ہے۔ اس تک تو یہ فتنے بڑے آتے رہیں گے، بڑا کچھ ہوتا رہے گا، ہم نے صرف اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ ہمارا جو ملک بنا ہے وہ کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ کے سوا۔ اسی لیے ہم نے بیچ میں اقلیتوں کا بھی نشان رکھا ہے، کیونکہ ہمارا دین جو ہے، ہمارا اسلام جو ہے، وہ سارے مذہبوں کے لیے اسلامتی ہے نا، ہر مذہب کے لیے اسلامتی ہے۔ کسی کو ہو مذہب، یہ نہیں کہ گھس بیٹھی ہو بیچ میں چربا کیا اور قرآن پاک کے ہی منکر ہوں، اس میں بھی تعریف کرنے کی کوشش کرتے ہوں اور اس میں بھی رد بدل کرنے کی کوشش کریں، وہ تو اسلام سے خارج ہے۔ تو اللہ پاک نے خود بیڑا اٹھایا ہوا ہے، قرآن پاک کی حفاظت کا بھی خود بیڑا اٹھایا ہے۔ ہماری کیا اوقات ہے؟ ہماری تو کوئی اوقات نہیں، سب اللہ پاک کے فیصلے ہیں، ہم نے صرف اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر ہمارا ایمان سلامت ہے تو ہماری قبریں جو ہیں روشن ہیں، نہیں تو ہماری قبریں بھی تاریخ ہو جائیں گی نا، بالکل سانپ بچھو سارا کچھ اس میں داخل ہو جائے گا۔ اگر ہم اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے امتی ہیں اور ان کے کہنے کے اوپر، ان کے افکار کے اوپر چلتے ہیں اور صحیح دین اسلام کے اوپر چلتے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری قبریں منور ہوں گی۔ تو اگر غلطی کوتاہی ہے وہ سزا تو ملے گی، لیکن سب سے بڑا جرم جو ہے نا وہ ختم نبوت کا انکار ہے، اور دوسرا جو ہے قرآن پاک سے جو رد بدل کرنے کی کوشش کرے گا وہ سب سے بڑا مجرم ہے، اس سے بڑا مجرم کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک رحم فرمائے، ہمارے اپنے ایمان کی بات ہے تو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، اور یہ قادیانی فتنے جو چلے ہوئے ہیں آج سے نہیں چلے ہوئے، یہ پیر میر علی شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ بادشاہوں نے بھی ان کو لگام دی لیکن نہیں باز آئے، پھر حضرت شیر محمد شرک پوری صاحب انہوں نے بھی لگام دی، نہیں باز آئے، قائد اعظم صاحب نے بھی ان کو یہودی چربا بولا ہے، علامہ اقبال صاحب نے بھی ان کو یہودی چربا بولا ہے، تو یہ آئی یہودی چربے ہیں، انہوں نے تو بس وہ مسلمانوں میں گھس کے اپنا وہ کام کرنا تھا۔ یہ تو اللہ پاک بھلا کرے، اللہ اکبر، اللہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بھلا کرے، اللہ پاک ان کی قبر کو منور فرمائے،
اور آئی منور ہے قبر ان کی، ہر ٹائم قرآن خوانی ہو رہی ہے ادھر. انہوں نے ان کو مرتد اور کافر قرار دیا ہے اور دین سے خارج قرار دیا ہے. ہمارا آئین بھی ان کو دین سے خارج قرار دیا گیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہم لوگوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. باقی وہ تو اپنی چالیں چلتے رہیں گے جو کچھ کرتے ہیں، لیکن کم از کم ہمارے اسلامی ملک ہے، ہمارا دینی ملک ہے. اور دنیا میں دو ملک جو ہیں نا مذہب کی بنیاد پہ بنے ہیں. سب سے پہلے بنا ہے پاکستان 1947 میں، پھر اس کے بعد بنا ہے اسرائیل، وہ یہودی اسٹیٹ بنا ہے نا. تو ہمارا جو ملک ہے دنیا میں واحد ملک ہے جو مسلم اسٹیٹ بنا ہے، بھی بنایا گیا ہے، آزاد ہوا ہے، مسلم اسٹیٹ بنا ہے. دوسرا وہ یہودیوں کا، تو یہودی تو اپنی چالیں چلتے رہیں گے. دیکھ لیں وہ اب فلسطین کے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں. سارے اسلامی ملک جو ہے خاموش ہے، اور جو غیر اسلامی ملک ہیں وہ پھر بھی بول رہے ہیں، وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ بھی یہ زیادتی ہے جی، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ ہم مسلمانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، اسرائیل کو لگام دینی چاہیے. اسرائیل کو بہت طریقے ہیں لگام دینے کے نا، ہزاروں طریقے ہیں. ان کی ایڈ بند کر دی جائے، اس سے خریداری بند کی جائے، تجارت بند کی جائے، اور جتنے ان کے ساتھ لین دین ہے وہ بند کیے جائے. صرف اسلامی ملک ہی بند کر دینا تو اسرائیل جو ہے میرا خیال ہے اس کی 75 سے 80% جو ہے نا اکانومی نیچے آ جاتی ہے. تو ہم خود اس کو طاقتور کر رہے ہیں، ہم خود ان کو طاقتور کر رہے ہیں. ان کی چیزیں جو ہیں وہ کھائی جا رہے ہیں، پی جا رہے ہیں. تو اللہ پاک ہمارے اوپر بھی رحم کرے، ہمارے دلوں میں بھی مسلمانوں کی، تمام انسانیت کی محبت ڈالے. کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت، سرور کائنات، پورے تمام جانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا جی رحمت بن کر آئے ہیں. اللہ پاک نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا گیا. تو لہٰذا ہم تو نہیں چاہتے کہ کسی کا خون خرابہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی ہو. اللہ پاک ان کی اصلاح کرے اور ہم مسلمان ایسے ہو جائیں کہ ان کو خود پتہ چل جائے، قادیانیوں کو بھی خود ان سے لا تلقی اختیار کر لیں بالکل ہر معاملے میں. تو یہ جس طرح عمران خان نے کہا تھا بار بار، وہ آپ سرکار کے بارے میں عمران خان نے بولا ہے کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ سرکار خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا. قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. تو قرآن پاک کا جو منکر ہے وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں ہے، وہ تو کافر ہے. تو اللہ پاک رحم کرے، اللہ ان کافروں سے ہمیں دور کرے اور تمام مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد دے. اور جتنے بھی غیر مذہب ہیں ان کو ہم نے کسی کو بھی عبادت سے آج تک نہیں روکا. پاکستان واحد ملک ہے جہاں اذان ہو رہی ہے اور ساتھ گرجا بھی ہے، مندر بھی ہے، چرچ بھی ہے، اور ہر قسم کی عبادت گاہیں کی کھلی اجازت ہے. لیکن ایک جو مذہب ہے ہی نہیں ہے، جو ایک بالکل مذہب ہی نہیں ہے، یہودی چرپ ہے، نہ کوئی اس کو مذہب مانتا ہے، نہ وہ کوئی مذہب ہے، تو وہ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں. تو اللہ پاک رحم کرے ہماری سپریم کورٹ کے اوپر بھی اور ہمارے حکمرانوں کے اوپر بھی. تو جب مجھے واقعہ یاد آ گیا، عمران خان نے میاں عدنان مرزئی تھا، اس کو وہ لے کے آیا. جب اس کو پتہ چلا کہ یہ مرزئی ہے، حالانکہ بڑے لوگوں نے کہا جی ملک کو قرضوں سے نکال دے گا، لیکن عمران خان نے کہا نہیں، پہلے ہمارا ایمان ہے پھر اس کے بعد آگے سب کچھ ہے. تو ایمان سلامت ہے تو ہر چیز سلامت ہے. تو اللہ پاک رحم کرے ہمارے ملک پاکستان کے اوپر اور ان قادیانیوں سے، اور جو اور چربے قسم کے لوگ ہیں، یہودی چربے ہیں، ان سے ہماری جان چھڑائے اور ہمارے پاکستان کو مضبوط فرمائے. اللہ حافظ.